الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض الادب حصہ اول سے آج جو ہمارا درس ہوگا وہ سبق نمبر 11 سے ہوگا۔ سبق نمبر 11 کا عنوان ہے فاعل بترکیب وصفی، یعنی اس سبق میں اکثر و بیشتر جو فاعل بنے گا وہ موصوف اور صفت سے مل کر بنے گا۔ آئیے اب لفظی معانی کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ یعنی ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف منتقل کرنا، اس کا معنی بالکل ترجمہ عام ہے۔ یذهب جاتا ہے وہ ایک مرد، قرأ پڑھا اس ایک مرد نے، جلس یعنی بیٹھا وہ ایک مرد، ذہین معنی ذہین یعنی تیز عقل والا، عقل مند، ہوشیار وغیرہ، غبی یعنی کہ کمزور ذہن والا، کند ذہن والا۔ آئیے اب آگے عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا طریقہ کار یوں رہے گا کہ پہلے عبارت، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی ترکیب۔ عبارت ہے، فرما رہے ہیں قرأ ولدانی سعیدانی، پڑھا دو نیک بخت لڑکوں نے۔ قرأ فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، ولدانی موصوف، سعیدانی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ فاعل تثنیہ ہے تو فعل واحد کیوں ہے؟ فعل کو بھی جو ہے تثنیہ آنا چاہیے تھا۔ تو قاعدہ ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ تو اسی قاعدے کے تحت جو ہے فعل واحد آئے، جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہوگا، چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ فرمارے آگے ترجمہ العالم النبیہ، اور ترجمہ کیا ہوشیار عالم نے یعنی ذہین عالم نے۔ ترجمہ یہ فعل ہے، العالم موصوف، النبیہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یذهب المسلمون الصالحون، جاتے ہیں نیک مسلمان، صالح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جاتے ہیں سے صالح مسلمان۔ تو یذهب فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، مضارع کا صیغہ ہے، المسلمون موصوف، الصالحون صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یقرأ زید الغبی، پڑھتا ہے کند ذہن زید۔ یقرأ فعل، زید موصوف، الغبی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے جلست المرأتان العاقلتان، بیٹھی عقل مند تو عورتیں۔ تو جلست، یہ تا جو ہے ساکن ہے، لیکن ساکن ہے اس کے بعد حرف تعریف ہے، تو پھر اس کو ملا کر پڑھنے کی وجہ سے ساکن حرف کو کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ تو جلست فعل ہے، المرأتان موصوف، العاقلتان صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یسمع ولد ذہین، سنتا ہے ذہین لڑکا۔ یسمع فعل، ولد موصوف، ذہین صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلس صبی سعید، بیٹھا نیک بخت بچہ۔ جلس فعل، صبی موصوف، سعید صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر،
فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے اب مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق میں ہے عربی بنائے، یعنی جو باتیں ہمیں اردو میں ملے گی ہمیں اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، تو کرتے ہیں۔ فرما رہے ترجمہ کیا ذہین لڑکے نے، تو اس کا عربی یہ بنے گا ترجم الولد الذہین، یعنی ترجمہ کیا ذہین لڑکے نے۔ پھر آگے ہے پڑھتی ہے عقل مند عورت، تو اس کا یوں کریں گے تقرأ الامرأۃ العاقلۃ، یعنی پڑھتی ہے عقل مند عورت۔ پھر آگے ہے جاتی ہے مسلم عورتیں، تو اس کا یوں بنائیں گے تذهب النساء المسلمات، یعنی جاتی ہے مسلم عورتیں۔ جائیں گے بہادر مسلمان، تو اس کا یوں کریں گے یذهب المسلمون الابطال، یعنی جائیں گے بہادر مسلمان۔ آگے ہے بیٹھے دو کند ذہن لڑکے، تو اس کا عربی یوں بنائیں گے جلس ولدان غبیان، یعنی بیٹھے دو کند ذہن لڑکے۔ سوار ہوا نیک بخت لڑکا، تو اس کا یوں کریں گے رکب ولد سعید، سوار ہوا نیک بخت لڑکا۔ سنتے ہیں دو مسلمان عالم، اس کا یوں کریں گے یسمع عالمان مسلمان، یعنی کہ سنتے ہیں دو مسلمان عالم۔ آگے ہیں پڑھا دو مومن عورتوں نے، تو یوں کریں گے قرأت المرأتان مؤمنتان۔ آگے ہے مدد کرے گا ہوشیار زید، ینصر زید النبی، یعنی کہ مدد کرے گا ہوشیار زید۔